بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو واقعہ کربلا کے بعد یزید کا جو دوسرا بڑا شرمناک کام تھا اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کعبہ کی کیسے بے حرمتی کی گئی اور دیگر مظالم جو ڈھائے گئے ان کی دل دہلا دینے والی داستان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ واقعہ حرہ یزید بن معاویہ کے دور میں سانحہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک سانحہ تھا۔ مدینہ پر شامی افواج نے چڑھائی کی تھی جس میں انہوں نے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کیں اور مدینہ میں قتل عام کیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا اور واقعہ حرہ کہلاتا ہے۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا، جس میں بہت سے صحابیوں کی اولاد، تابعین اور حفاظ قرآن و حدیث کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز تک نہ ہو سکی۔ سانحہ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ اور نفرت اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے وفد بلوایا اور یزید کے گماشتہ امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک وفد صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ کے ہمراہ دارالحکومت دمشق روانہ کیا۔ یزید کے وفد سے نرم سلوک اور انعام و اکرام سے نوازنے کے باوجود سانحہ کربلا سے پیدا ہونے والا خلا برقرار رہا اور وفد مطمئن نہ ہوا۔ صحابی نے واپس آ کر بتایا کہ یزید شراب پیتا ہے اور نشے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ اہل مدینہ سب منبر نبوی کے پاس جمع ہوئے اور عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کو بیعت کے قابل نہ جانا۔ اہل مدینہ مزید یزید کے جرائم سن کر امویوں کے مقابلے میں کھلم کھلا مخالفت اختیار کر گئے اور سب نے اجماع کر کے یزید کو خلافت سے خلا کر دیا۔ اس نفرت کے نتیجے میں اموی خاندان کے افراد جو یزید جیسے ظالم کے درپردہ حامی تھے اور بعد میں اہل مدینہ پر ہونے والے مظالم و اموی لشکر کا بھی ساتھ دیا، ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ ان واقعات کا علم جب یزید کو ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12,000 آدمی لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذات خود چند احکامات کی احکامات کی پابندی کا حکم دیا، جو یہ تھے کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو جنگ کرنا، اور جنگ میں اگر کامیابی کی صورت میں 3 روز تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب لوٹنا۔ علی بن حسین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم نے اہل مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کی میعاد مقرر کی، لیکن اس عرصہ میں اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ یزید کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ تھے، انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن نوفل سمیت کئی اکابرین شہید ہوئے۔
مسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید کے حکم کے مطابق قتل و غارت گری کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے میں سینکڑوں شرفائے قریش و انصار اور ہزاروں دیگر قبائل کے آدمی کام آئے۔ 3 دن کے بعد باقی ماندہ لوگوں سے بیعت کرنے پر اصرار کیا گیا۔ ان سے یزید کی غلامی اور جان و مال کا مالک یزید کو بنانے کے عنوان سے جبراً بیعت لی گئی اور انکار کی صورت میں یہ طے پایا کہ کہنے پر کہ میں قرآن اور سنت پر بیعت کرتا ہوں شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین بھی پیش ہوئے لیکن یزید کی ہدایت کے مطابق ان سے کوئی سختی نہ کی گئی۔ مدینہ النبی پر حملہ 63 ہجری میں ہوا جو واقعہ ہرہ کہلاتا ہے۔ یہ یزیدی عہد کا ایک بہت بڑا شرمناک المیہ تھا۔ یزید بن معاویہ کا تاریخی بدترین جرم ہرہ کا واقعہ ہے جو ذی الحجہ 63 ہجری میں رونما ہوا۔ تاریخ کے اوراق اس رسوائی سے بھرے پڑے ہیں، کوئی مورخ ایسا نہیں جس نے اسے بیان نہ کیا ہو۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کے جرائم اور مظالم کے خلاف تحریکوں کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ، غسیل الملائکہ اور کئی بااثر افراد نے بھی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اہل مدینہ نے ابن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر والی مدینہ عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو نکال باہر کیا۔ بنو امیہ یزید کے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے اہل مدینہ، صحابہ اور تابعین کے نزدیک مورد نفرت اور پرخاش قرار پاتے تھے، تو ڈر کر مروان بن حکم کے گھر میں جمع ہوئے اور انہیں وہیں قید کر لیا گیا۔ اہل مدینہ نے یزید کو معزول کیا اور جب اس کو خبر ملی تو باپ کی وصیت پر عمل کر کے مسلم بن عقبہ کو لشکر دے کر مدینہ روانہ کیا۔ معاویہ نے یزید کو وصیت کی تھی کہ مدنی بیعت نہ کریں تو انہیں مسلم بن عقبہ کے ذریعے کچل دینا۔ ابن عقبہ نے تحریک کو کچل دیا اور مدینہ میں بے شمار مسلمانوں اور صحابہ و تابعین کو تہہ کیا۔ ابن اسیر لکھتا ہے کہ مسلم بن عقبہ نے مدینہ کو 3 دن تک اپنے لشکر والوں کے لیے مباح قرار دیا اور انہوں نے جو چاہا کیا۔ اسی طرح ابن قتیبہ لکھتا ہے کہ ایک شامی سپاہی ایک گھر میں داخل ہوا اور مال و دولت کے بارے میں پوچھا۔ گھر کی خاتون نے کہا جو کچھ تھا وہ تمہارے سپاہی لوٹ کر لے گئے ہیں۔ یزیدی سپاہی نے اس کی گود سے شیر خوار بچہ چھین کر دیوار پر دے مارا جس کی وجہ سے بچے کا مغز باہر آ گیا۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ پر مسلط ہونے کے بعد ان سے یزید کے غلاموں کے طور پر بیعت لی اور ان سے ان کے مال و جان اور اولاد پر یزید کے حق کے تصرف کا عہد لیا، اور جس نے ایسا نہ کیا وہ شہید کر دیا۔ واقعہ کربلا میں یزید کو سماجی حوالے سے بھی شکست ہوئی تھی، چنانچہ اس نے ابن عقبہ سے کہا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو نہ چھیڑے، اور اس دردناک واقعے میں مہاجر و انصار سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں میں سے 10,000 لوگ قتل ہوئے۔ ابن ابی حدید لکھتا ہے کہ یزیدی فوج نے مدینہ کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا۔ زمین پر گرے ہوئے خون کی فراوانی تھی اور قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ مہاجرین و انصار اور ان کی اولادوں اور مجاہدین بدر کو قتل کیا گیا اور باقی ماندہ لوگوں سے یزید کے غلاموں کی حیثیت سے بیعت لی گئی۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ مصرف کہلایا۔ اس واقعے میں ہزاروں خواتین کو جبری زنا کا نشانہ بنایا گیا، جس سے بن باپ کے بے شمار بچے پیدا ہوئے۔ حموی لکھتا ہے کہ مسلم بن عقبہ نے خواتین کو اپنے فوجیوں کے لیے مباح قرار دیا تھا۔ سیوطی لکھتے ہیں کہ حسن بصری نے واقعہ کو یاد کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اس واقعے میں کسی کو بھی نجات نہیں ملی، زیادہ تر صحابہ اور دوسرے مسلمان مارے گئے، مدینہ کو لوٹا گیا اور 1000 کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ اس کے بعد حسن بصری نے آیت استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اہلیان مدینہ کو ہراساں کیا اس پر خدا، ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔
کسی مورخ نے ان تمام باتوں سے اختلاف نہیں کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اس کی مذمت کی اور تابعین نے ان واقعات کو اسی طرح افسوس اور دکھ کے ساتھ بیان کیا۔ یزید اور بنو امیہ کے کچھ حامیوں کا خیال ہے کہ تبری میں واقعہ حرہ کی تمام تر روایات ابو مخنف اور حشام کلبی کی روایت کردہ ہیں، جن کا بنو امیہ سے بغض اور تعصب مشہور ہے۔ اس وجہ سے ان کی بیان کردہ ان تفصیلات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جن میں انہوں نے ظلم کو بنو امیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ بغاوت پر قابو پا لینے کے بعد مدینہ منورہ کو 3 دن تک کے لیے مباح کر دیا گیا، شہریوں کا مال لوٹا گیا اور لوگوں کو بے جا قتل کیا گیا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، پھر اس کا بیان کرنے والا اکیلا ابو مخنف نہ ہوتا بلکہ اور بھی بہت سے لوگ اسے بیان کر رہے ہوتے۔ یہ تو خیر ان کا ایک اختلافی بیان ہے، اور یہ واقعی ایسا ہوا، اور تاریخ میں بے شمار اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو سیاہ کارنامے تھے وہ واقعہ کربلا کے بعد بھی جاری و ساری رکھے۔ اس میں کئی صحابی اور روایات میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ سب اس میں شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعہ کربلا کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم کے خلاف اسی طرح آواز بلند کرنے کی